السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں محمد علی سید قائم ٹی وی کے پروگرام قرآن، اہل بیت اور سائنس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ نوجوانوں کو اور جن لوگوں نے جو سائنس کے خاص طور پہ طالب علم ہیں ان کو ضرور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ سورہ عنکبوت کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 19۔ آپ کہیے کہ زمین میں چلو پھرو، پھر غور سے دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، اور پھر اسی طرح اللہ پچھلی بار بھی پیدا کرے گا، یعنی قیامت سے پہلے پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 ہے۔ آیت نمبر 19 جو ہے سورہ عنکبوت کی، اس کا بھی کم و بیش یہی موضوع ہے۔ اور یہ غور و فکر اور یہ تم یہ کر کے دیکھو، گھوم کے دیکھو، آسمان کو دیکھو، کہیں تمہیں اس کے اندر کوئی خرابی نظر آتی ہے، یہ پانی کو دیکھو کہاں سے یہ تم برساتے ہو آسمان سے یا ہم برساتے ہیں، یہ فصلوں کو دیکھو، ان فصلوں کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ تو یہ سب غور و فکر کی دعوت ہے جو قرآن مجید ہمیں دیتا ہے بار بار، لیکن ہم قرآن مجید کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، لیکن قرآن مجید کے جو علوم ہیں، وہ علوم جو سائنسی علوم جو 7ویں صدی عیسوی میں جن کی طرف اشارہ کیا گیا، اس وقت اشارہ کیا گیا جبکہ سائنس تو تھی نہیں، سائنس تو ہمیشہ رہے گی۔ جب یہ کائنات پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا، تو ظاہر ہے کہ سائنس وہیں سے شروع ہوئی۔ یہ سائنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مغرب کے سائنسدانوں نے ایجاد کر لیا ہے، کوئی چیز ہے ایسی، کیونکہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہت ہی بعض اوقات ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں سائنس کے بارے میں کہ بہت دل افسردہ ہوتا ہے۔ افسردہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری ذہنی سطح بہت ہی پست ہے۔ عام طور پہ جو لوگ ہیں جو سائنس کے خلاف باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے، وہ سائنس اس کو سمجھتے ہیں جو مغرب کی فلموں میں آتی ہے، شہروں کی چمک دمک، روشنیاں، اسپورٹس، ہالی ووڈ کی فلمیں، ان سب کو وہ سائنس سمجھتے ہیں۔ بھئی سائنس جو ہے یہ خداوند تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ایک نظام ہے، اور سب سے زیادہ فوکس قرآن کا اسی پر ہے کہ غور کرو، تجربہ کرو، نتائج حاصل کرو۔ جب غور و فکر کریں گے ہم کسی موضوع پر اور مشاہدہ ہوگا ہمارا، ہم توجہ دیں گے اس موضوع کے اوپر اور سمجھیں گے کہ یہ کب، کیوں، کیسے یہ چیز وجود میں آئی، تو یہی تو سائنس ہے۔ اور اس کا سب سے زیادہ جو قرآن مجید میں اس کا سب سے زیادہ فوکس ہے اس بات کے اوپر کہ غور و فکر کرو اور کسی نتیجے تک پہنچو۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا اقرار کرو دل سے، اور جو ہم نے نبی بھیجے ہیں وہ جب یہ باتیں کریں تو ان کی باتوں کو سمجھو، اور سمجھو کہ یہ خدا کے سچے نبی ہیں۔ اگر ائمہ معصومین آئے ہیں تو ان کو آنکھیں بند کر کے بالکل عقیدتاً نہ دیکھو، عقیدتاً وہ دیکھے، مجھ جیسا جاہل آدمی دیکھے، لیکن جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے وہ تو عملاً ان چیزوں کو آنکھوں سے دیکھیں جو ائمہ طاہرین نے بیان کی، اور وہ چیزیں جو قرآن مجید نے بیان کی سائنس کے حوالے سے، اور اس وقت بیان کی جبکہ سائنس کی اصطلاح بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک یہ سورہ عنکبوت کی آیت میں پھر سے دہرا دیتا ہوں آپ کو۔ مفہوم یہ ہے کہ زمین پر، اے رسول ان سے کہو کہ زمین پر چل پھر کر تو دیکھیں کہ خداوند تعالیٰ مخلوقات کا کیسے آغاز کرتا ہے اور قیامت کے دن کس طرح ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ اب ایک اور بھی بات میں کہنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم عام طور پہ تفسیر معصومین کی تلاش میں رہتے ہیں، جن کو ذوق ہے کہ معصومین نے اس کے بارے میں کیا کہا، قرآن کی فلاں آیت کے بارے میں کیا کہا، تو ہمیں تو ظاہر ہے ہم کامل معلومی، ہماری رسائی نہیں ہے ان چیزوں تک،
لیکن یہ آپ سے عرض کر دوں میں مختصراً کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ کتابیں ایسی ہیں جو مکمل تفسیر قرآن ہیں، اور وہ تفسیر جو ائمہ معصومین نے بیان کی ہے۔ مثلاً آپ کو سن کے حیرت ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کو شاید ہو میرے جملے سے، وہ یہ کہ نہج البلاغہ بیسیکلی تفسیر قرآن ہے۔ اس کے خطبات ہوں، خطوط ہوں، اقوال ہوں، جو بھی ہے وہ سب تفسیر قرآن ہے۔ وہ جو کچھ بیان کیا امیر المومنین نے قرآن کے مطابق بیان کیا، جو فیصلہ کیا وہ قرآن کے مطابق کیا۔ تو اس نہج البلاغہ کے اوپر ہماری عدم توجہ کا یہ عالم ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے گھروں میں رکھی رہتی ہے، ہر گھر کے اندر موجود ہے نہج البلاغہ۔ جو انگلش داں ہیں ان کے پاس انگلش ترجمہ بھی موجود ہے، اور باقی ہم جیسے لوگوں کے گھروں میں نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین صاحب کی موجود ہے، لیکن وہ رکھی رہتی ہے۔ مطلب اس سے میرے جو آنے جانے والے میرے دوست رشتہ دار ان پہ روب تو بہت پڑتا ہے کہ بہت کتابیں ہیں اور نہج البلاغہ ہے اور تفسیر نہج البلاغہ بھی ہے، لیکن میں پڑھتا نہیں اس کو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے علوم کے خزانے نہج البلاغہ میں موجود ہیں، کتنے سائنسی علوم قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے۔ قرآن کو سمجھتے ہیں وہ دینی احکامات بیان کرنے کی کتاب ہے یا تاریخی واقعات ہیں اس کے اندر۔ بھائی اس میں سب کچھ ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن بین الکائناتی علوم کی ایک کتاب ہے جس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے۔ ابھی سورہ عنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 19 اور 20 دن کا میں نے آپ سے بیان کیا کہ دونوں کا تقریباً مفہوم ایک سا ہے۔ اب یہ گزشتہ 1400 سال میں کس آدمی نے، کون آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، وہ چاہے مسلمان سائنسدان ہی ہو، کہ اس نے زمین کو چل پھر کر دیکھا؟ اور چل پھر کر دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ کیا ہم دیکھ لیں کہ یہاں زمین زرخیز ہے، یہاں آم کے باغات ہیں، یہاں پہاڑ ہیں، یہاں دریا ہیں، یہاں سمندر ہے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے؟ کیونکہ خداوند تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو کہ مخلوقات کا آغاز کیسے ہوا۔ تو یہ راز سارے جو تھے، یہ جو ہمارے پاس علوم کے خزانے تھے، یہ ہماری عدم توجہ کے سبب یہ سارے علوم کے خزانے یورپ میں پہنچے اور وہاں کے سائنسدانوں نے ان کے اوپر کام کیا۔ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے شاید کہ 14ویں صدی میں اٹلی میں جو میڈیکل کالج تھا، اس کا جو ذریعہ تعلیم تھا وہ عربی زبان تھی، اس لیے کہ سارے علوم عربی زبانیں موجود تھے۔ اب وہ قرآن سے ہوں، نہج البلاغہ سے ہوں، اقوال معصومین سے ہوں، یا بعد میں آنے والے کچھ سائنسدانوں کے ذریعے سے ہوں، لیکن کام موجود تھا، یورپ والوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس لیے میں نے پہلے بھی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ بھائی یہ علم آپ کی جاگیر نہیں ہے، اگر آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو آپ جہل کی زندگی گزاریں گے۔ جو غربت، جذباتی پن ہماری قوم کے اندر موجود ہے، اس سے کون واقف نہیں ہے؟ ہم مولا علی کے نام پہ نعرے تو لگانا چاہتے ہیں، لگاتے رہتے ہیں، لیکن ان کے علم سے استفادہ نہیں کرتے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے! آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم در علم کے اوپر بیٹھے ہیں، ہم دروازہ علم کے گدائی ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ نے کتنے سوال پوچھے مولا علی سے آج تک؟ آپ مولا علی کو سمجھتے ہیں کیا وہ 40 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، وہ کسی اور ڈائمنشن میں زندہ ہیں، ایک ایسی ڈائمنشن میں موجود ہیں۔ مولا علی ہی نہیں، انبیاء کرام بھی اور ائمہ طاہرین بھی، وہ ایک ایسی ڈائمنشن میں زندہ ہیں کہ وہ وہاں سے ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ہمارے آگے پیچھے ہماری ساتھ ہوتے ہیں، ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھنے سے معذور ہیں۔ تو وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن ہم ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں۔ وہ ہمیں کب سے کہہ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ سلونی سلونی قبل از ما تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ تو وہ ہمارے درمیان تو نہیں رہے اس لیے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ تو ہیں موجود، ایک حقیقت ہے، وہ موجود ہے ہمارے ساتھ۔ اور جو ان سے آج بھی سوال کرتا ہے اس کو جواب کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، چاہے وہ کاغذ کے ٹکڑے سے مل جائے، کسی کتاب سے مل جائے، کسی عالم سے مل جائے، کسی دوست سے اس کا جواب مل جائے، کیونکہ مولا علی براہ راست تو آ کے آپ کو جواب نہیں دیں گے نا۔
لیکن آپ کا ذوق اور شوق اگر علم کے لیے ہے تو کیا پتہ کہ کوئی ایسا بھی مبارک لمحہ ہے کہ وہ آپ براہ راست میں جواب دیں. اس بات پہ یقین رکھیے. یہ جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ 2 حصوں میں پروگرام ہوگا میرے خیال سے، کیونکہ کافی لمبا ہے یہ پروگرام. تو ہماری بات یہ تھی کہ زمین پر چل پھر کر تو دیکھو. تو ایک آدمی تھا، یہ 18ویں صدی میں غالباً تھا، سائنسدان تھا، اس کا نام تھا چارلس ڈارون. یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں دینی حلقے بہت بری باتیں کہتے ہیں کہ اس نے انسان کو بندر کی اولاد کہہ دیا، اور اس نے یہ کہہ دیا، اور اس نے یہ کہہ دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے، اس پر گزشتہ 1400 سال میں کسی نے اگر اس کے مشاہداتی ثبوت پیش کیے، اس چارلس ڈارون ہے. وہ عیسائی تھا، برطانیہ کا رہنے والا تھا، ذہین طالب علم تھا. اس کی ماں عیسائی تھی، باپ اس کا آزاد خیال آدمی تھا، جیسے کہ آج کل بہت آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں کہ دین سے ذرا الگ رہنا چاہتے ہیں اور دین سے جڑے بھی رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ذرا سائیڈ میں بھی رکھتے ہیں دین سے. تو اس آدمی نے جب اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ، اور وہ صحیح بات ہے، کہ اس نے وحی کا بھی انکار کیا اور اس نے بائبل کا بھی انکار کیا. اس کے انکار کی وجوہات ہم بات کریں گے. اس کی وجوہات یہ تھی کہ بائبل کی جو تفسیر اس وقت پیش کی جا رہی تھی کلیسا کی طرف سے، اور وہ تفسیر پیش کی جا رہی تھی جو بادشاہوں کو پسند تھی اور بادشاہوں کے ظالمانہ احکامات کو اوکے کرتی تھی، وہ تفسیر تھی. اور جو میری پسند کی تھی، میں نے اپنی عقل کے مطابق ایک فیصلہ کر لیا. مثلا جیسے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا. تو یہ وہ سب ذہنوں میں، جیسے نیوٹن تھا، جیسے چارلس ڈارون تھا، یہ بڑے لوگ تھے، بڑے دماغ تھے ان کے. تو ان کے ذہن میں یہ ایب نارمل باتیں سما نہیں سکتی تھیں. وہ اس کو اوکے نہیں کر سکتے تھے ان باتوں کو جو کلیسا کے پادری بیان کر رہے تھے، جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں تھا. تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے وحی کا بھی انکار کیا اور بائبل کا بھی انکار کیا. لیکن جب وہ نوجوان تھا، بچہ تھا، اسکول جاتا تھا، تو اس نے اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ میں اسکول اگر لیٹ ہو جاتا تھا تو میں دوڑ لگاتا تھا اسکول کے لیے، اور وقت پہ اور میں راستے میں دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے وقت پہ اسکول پہنچا دے. اور میں وقت پہ اسکول پہنچ جاتا تھا. اور میں جانتا ہوں اس بات کو کہ یہ میں اس وقت پہ جو اسکول پہنچا، یہ میں اپنے دوڑنے کی وجہ سے نہیں پہنچا، صرف خداوند تعالیٰ کی مدد سے پہنچا. یہ چارلس ڈارون کے الفاظ اس کی کتاب میں بایوگرافی موجود ہے. تو چارلس ڈارون نے یہی آیت پیش نظر رکھیں کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو، کہ وہ واحد آدمی تھا جس نے 18ویں صدی میں ایک بحری سفر اختیار کیا. وہ بہت ذہین طالب علم تھا، ایک بحری جہاز کا کیپٹن اس کو جانتا تھا. اس نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں دنیا بھر کے، تو تم چاہو تو میرے ساتھ جہاز میں سفر کرو. تو اس نے بہت خوشی کے ساتھ چلا گیا. اس زمانے کے جو بحری جہاز ہوتے تھے وہ آج کے بحری جہازوں کی طرح نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان بحری جہازوں کا یہ ہوتا تھا کہ وہ جو سفر کرنے گیا ہے وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ کچھ طے نہیں ہوتا تھا. تو ان حالات کے اندر چارلس ڈارون نے تمام بر اعظموں کا سفر اختیار کیا، مختلف بر اعظموں میں ٹھہرا، وہاں کے پرندوں کو دیکھا، وہاں کے درختوں کو دیکھا، وہاں کی جڑی بوٹیوں کو دیکھا، وہاں کی نباتات کو دیکھا. پھر ان کی تصویریں بنائیں ایک جزیرے میں، یعنی ایک بر اعظم میں. اسی بر اعظم نے انہی چڑیوں، انہی پودوں اور انہی نباتات کے فوسلز کو دیکھا جو ہزاروں سال پہلے زمین میں دب گئے تھے. اس نے کھودا، ان کو نکالا اور ان کے اسکیلیٹن کو دیکھا. پھر ایک اور جزیرے میں گیا، پھر ایک اور جزیرے میں گیا، ایک اور بر اعظم میں گیا، ایک اور بر اعظم میں. 5 سال اس نے یہ سفر کیا، اور 5 سال گزارنے کے بعد وہ واپس آیا برطانیہ، اور اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا نیچرل سلیکشن آف اسپیشیز. اس نے بتایا کہ مخلوقات جو ہیں ان کی غذا یا ماحول تبدیل ہوتا ہے تو مخلوقات اپنے اعضاء کو تبدیل کر لیتی ہیں. مثلا یہ کہ ایک چڑیا جو پہلے باجرہ کھاتی تھی اور اس کی چوٹ چھوٹی سی تھی،
اب وہ چڑیا کے لیے باجرہ وہاں دستیاب نہیں ہے اور وہ مجبور ہو گئی کہ گوشت کھائے، تو اگر وہ گوشت کھانے کی عادی ہو گئی تو اس کی جو چونچ پتلی سی تھی وہ تھوڑی سی مڑ جائے گی، جیسے کہ عقاب کی ہوتی ہے، چیل کی ہوتی ہے. اور ان سب کی یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں نا، ان کی تصویریں بھی لی اس نے، تصویریں بنائیں. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں اس کا نام ٹائپ کریں تو ان چڑیوں کے نام بھی آ جائیں گے اور ان چڑیوں کی تصویریں بھی آپ کو مل جائیں گی. تو لیکن اس نے یہ کہا کہ مخلوقات میں یہ صلاحیت ہے کہ جب ماحول اور غذا بدلے گی تو ان کے اعضاء کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی. اس کے مطابق اس نے اس طرح سے لکھا کہ جیسے کہ مخلوقات میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے اعضاء کو تبدیل کر سکیں. تو چارلس ڈارون نے کہ جب آپ ٹائپ کریں گے گوگل کے اوپر تو فنچ نامی چڑی، چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں، ان کی تصویر آ جائے گی. کسی کی چونچ چھوٹی ہوگی، کسی کی چونچ بڑی ہو گئی ہوگی، کسی کی چونچ مڑ گئی ہوگی. تو یہ ساری تبدیلیاں چارلس ڈارون کے مطابق مخلوقات اپنے اندر پیدا کر سکتی ہیں. اب اس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ کیا مخلوقات میں یہ اپنے اندر صلاحیت ہے کہ اپنے بل بوتے پر یہ تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکیں، کیونکہ سائنس پڑھنے والے یہی سمجھتے ہیں اس کا مفہوم، لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے مخلوقات میں کے جسموں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب ماحول بدلے اور غذا بدلے تو ان کے اعضاء کے اندر تبدیلیاں رونما ہو جائیں. اسی موضوع پہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ اس موضوع یہ جو نظریہ تھا نیچرل سلیکشن آف اسپیشیز، یہ چارلس ڈارون کا اپنا نظریہ نہیں تھا، بلکہ یہ بہت قدیم نظریہ تھا. اور اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی دسترخوان پر مفضل ابن عمر سے گفتگو ہوئی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا کہا، یہ اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.